قرآن مقدس میں امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب عاشی میں لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین ان دونوں شہزادوں کو اللہ کریم نے حضور کے ابنا کہہ کے بیان کیا۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب نجران کے عیسائیوں، نصرانیوں اور پادریوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تفصیلی مناظرہ کیا اور بات مباہلے پہ منتج ہوئی کہ مباہلہ کیا جائے گا، دونوں گروہ ایک کھلے میدان میں آ جائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دل و جان سے بد دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے، جو سچا ہے اس کو قائم دائم فرما۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ حکم پہنچایا گیا، انہیں کہو کہ آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، میں اپنے مردوں کو لے آتا ہوں، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، پھر ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک میں ان چاروں نفوس کو لیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور خود بھی اس کے اندر بیٹھ کے فرمایا کہ اللہم رب ھذا اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں تیرے دین اور توحید کی گواہی دینے کے لیے، مبالغہ کرنے کے لیے ان نصرانیوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں، قبول فرما لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چار پاکیزہ نفوس جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو تطہیر کی سند اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چار نفوس اور آپ کی ذات بابرکات، ان پانچوں کو ملا کے محبت اور پیار سے کہا جاتا ہے پنج تن پاک۔